انسانیت کا خالق و مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا اکیلا ایک سہارا۔ وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے۔ کہ میرے بندو، تم کو زندگی دی، ہوش و حواس عطا فرمایا، زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی، عقل دی کہ خود سوچو، آنکھیں دی کہ رچا چکو، گوشے شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والی کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو۔ اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے، اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے، اس کو تم نے ترجیح دی ہے، جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک جوان رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا، ایک تک کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گرداتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا۔ اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی براتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے ڈنک کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، سن 5 ہجری کا معاملہ ہے، احد کی اس مارکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاس تاس کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں، 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقی ولا بدا، کہ اللہ کی راہ میں
یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گی. ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں. بھوک اور پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کرو اختیار کریں. لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور سانس کی آخری آمرت کے تک ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ حالت آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آگ کے الاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اتاری، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک آقا ہے جس کے تم نمک کھار ہو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، تو تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مردی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت ما تبینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ صدقے کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلکل ولا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے اور دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس، ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا بولا ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے اور ان اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر اور مشرک بنا لیں. ابینا، ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے.
فانزل سکینت علینا، تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا، اور جب میدان میں سیاہیاں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواریں تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک کہ ہم پیٹھ دکھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دہراتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ عالم دیکھ کر اور حالات واقع آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا۔ تو اس وقت وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، مالک تیرا کہنا سچ۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے، یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فخر الانصار والمہاجرہ۔ تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ادھرتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو مالک ان کو معاف کر دے پروردگار عالم۔ یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا نہ کرتا، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس رات کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں، تبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، جس کے وسائل بالکل ناپید ہے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے گا۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ للہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا پندار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سمجھی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تئیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے وہ کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے وہ
یا درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، تو فرمایا پیسہ مارا جائے برباد ہو جائے۔ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شائق کا، جس کا حال یہ ہے ان اوتیا رضیا بلم یوت سخت، کہ وہ شریک سفر ہے لیکن ہر جگہ اس کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مجھے مقام ملے اور آرام و آسائش ہے۔ اس مشکل میں جب ایسا قافلہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ایک جگہ پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا حج میں جا کر سب جمع ہوتے ہیں، چھوٹی سی جگہ پر ہر ایک کی آسائشیں، ارادے، خواہشات ٹکراتے ہیں، اور وہاں جتنا جدال اور آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے جو حاجی گئے ہیں۔ اسی لیے مالک نے جہاں منع فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ اس حالت میں شیطان کا ایسا وار ہوتا ہے کہ گندی باتیں وہ دل کے اندر القاء کرتا ہے، اللہ کے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ایک جگہ پر سارے جمع ہیں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، تو جدال وہاں بہت ہوتا ہے، بہت طرح یہاں حج کے طرف جانے والے اور حاجیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے راہ کے یہ راہی، یہ مجاہدین ہیں، ان کو ہوشیار کیا گیا ہے، جن ہوشیار رہو۔ اگر کہیں دنیا داری اس کے اندر نفس کی خواہشات کو غلبہ حاصل ہو جائے تو تمہارا یہ سارا جہاد، سارے اذان تمہارے اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبولی نہیں، تمہارے سارے عمل کو پھینک مارا جائے گا تمہارے منہ پر۔ تمہاری جس کی خواہش یہ ہو کہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کچھ کو آسانی مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کوئی سرداری ہے، چلو پیسہ تو صحیح تو خوش، اور اس کو اگر یہ مقام نہ دیا جائے تو ناراض۔ تو مالک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کے لیے بددعا کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں تئیسا منتقسا وَإِذَا شِيكَ فَلَنْتُقْشَ، کہ مارا جائے، برباد ہو جائے یہ ظالم، اور اس کے اگر اسلام میں چلتے ہوئے کانٹا لگ جائے تو نہ نکالا جائے۔ پھر ایک طرف اللہ ہی جانتا ہے، قافلے میں اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں توبہ، مبارکبادی ایک دن اس بندے کے لیے، آخر دن کہ جس کا حال یہ ہے وہ پکڑے ہوئے بے انان فرسی فی سبیل اللہ، کہ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں سرفروشی کے لیے اس کا ہاتھ اگر امیر کی طرف سے گھوڑا ملا ہے، یہ اللہ نے جہاد کے لیے اس کو یہ سامان دیا ہے، غریب ہے لیکن جذبے حق کے لیے اللہ کی راہ میں دین برحق کو قائم کرنے کے لیے اس نے یہ انتظام کیا ہے، پیٹ کاٹا ہے، بال بچوں کو ان کی روٹی سے محروم کیا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنی جان کو آپ سے بچا کر اللہ کی راہ میں شہادت کی طرف لے جانے والا۔ فرماتے ہیں گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہے اشسا، اور حالت کیا ہے؟ اشسا ناسو، غریب آدمی ہے، کہاں تیل اور کنگھی کا موقع ہے، بال پریشان ہیں، بدن قدمہ، اور اس کے دونوں پیر گردالود ہیں، صفائی اور ستھرائی کا موقع نہیں ہے۔ اور لیکن عالم یہ ہے کہ اس کو سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جس کام کوئی اور غرض نہیں، جس طرف کہہ دیا جائے، اس سے جس کام پہ لگا دیا جائے، اگر کہا جائے امکان فی الحراست کان فی الحراست،
فرمایا نہیں جنگ نہیں تم کرو گے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے بس پوری فوج کی تم نگرانی کرو گے، کوئی گری پڑی چیز ہوگی تم اسے سنبھال کر رکھو گے اور پہنچاؤ گے تاکہ اس کے مالک کو واپس کیجیے، تم کو جنگ کا موقع نہیں دیا جائے، تمہاری پوشش نہیں۔ فرمایا کان پھر ہراسا، کوئی دلی کے ساتھ ہزارے گھوڑے کی لگام پر اس کا ہاتھ تھا، لیکن اگر امیر کی طرف سے جن کا یہ انتظام ہے وہ کہتے نہیں تم سے یہ کام لیا جائے، کہتا ہے کارو کی ہراسا کھلے دل کے ساتھ، بالکل خوش دلی کے ساتھ، کسی مقام اور سرداری کے لیے نہیں، یہ حکم دیا گیا ہے تو بس اس کو بجا لاؤ، اور کہا جائے کہ نہیں میں کان فی ساقہ، کان فی ساقہ کہ تم سے کوئی مطلب نہیں، حفاظت بھی نہیں۔ اب یہ اللہ کا یہ قافلہ، یہ اللہ کے بندوں کی یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم پیچھے دیکھتے رہو، جو گری پڑی چیز ان سے رہ جائے، کوئی بھول جائے، یہ سب جمع کرو اور پہنچاؤ۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہے، اور اس کا حال یہ کہ استادمر لم یوز اللہ کہ دنیا داروں کی محفلوں میں اگر جانا چاہے تو اس کی صورت، اس کی شکل، اس کا انداز ایسا ہے کہ دربان جو محفل سے اور مجلس سے باہر دربانی کر رہے ہیں وہ صورت دیکھ کر کہے کہ نہیں تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، اپنی صورت دیکھ کر آؤ آئینے میں، اور وہیں شفا لم یشفا، اور کسی کی وہ سفارش کر دے کسی دنیا دار سردار کی کہ اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ دیکھ سلوک، فرما کبھی اس کی بات نہ مانی جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، دنیا کے لحاظ سے اس کا یہ حال ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد، یہ زمین کا نمک ہے، یہ پہاڑی کا چراغ ہے، یہ صحیح معنوں میں یہ متاع ہے۔ اور اسی بات کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ اس زمانے کا معاملہ ہے کہ جب اللہ نوجوان تھے، باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، بنو سعد قریش کے قبیلے کے فرزند تھے، لیکن مسلم کی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کو دعوت دی کہ آئیے بیٹھیے بات تو سنیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اٹھ اٹھاؤ لائے، ان کمینوں کو، یہ جو غلامی کی زندگی میں جکڑے ہوئے تھے، جو ہماری روٹیوں پر پلتے تھے، آپ کو ہر وقت گھیرے رہتے ہیں، اٹھو ڈھاؤ لائے، ان کو نکالیے اپنی محفل سے، لا یشتریون علینا، اس وقت آپ بلا رہے ہیں یہ سارے بیٹھے ہیں کمینے، ان کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، اور آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ان کو بھگائیے، محفل خالی ہو جائے، شایان شان ہمارے ہو جائے تو ہم آئیں گے، ورنہ ان کے پاس ہم آ کر بیٹھ جائیں ایک جگہ پر تو یہ ہمارے اوپر جری ہو جائیں گے، جو ہمارا روپ ان کی آنکھوں میں ہے وہ باقی رہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک تو میں تھا، ایک بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ ابن مسعود تھے، ایک قبیلہ حذیل کے ہمارے ساتھی تھے، اور دو حضرات ایسے ہیں کہ جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ کہتے شاید میرا خیال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا حد ہے، یہ اپنے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک موقع تو مل جائے گا کہ ان سرداروں کے سامنے پوری بات میں رکھ سکوں، کیا عجب ہے کہ ان میں کوئی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو کتنا بڑا رسوخ اور اثر اسلام کے راستے میں حاصل ہو جائے گا، اور کتنی رکاوٹیں ہیں جن میں کمی آ جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شاید دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا، لیکن اللہ نے منع فرما دیا، اور قرآن اتارا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ کیا کہ نبی صلی یہ نہ کہ پہچانیے اصلی قوت کو، اصلی قوت کیا ہے آپ کے پاس، اصلی متاع پونجی کیا ہے، یہ خلوص دل ہے، یہ مال دولت نہیں، یہ اللہ کا خوف ہے ان کے اوپر۔ ہمارا لباس جس سے لوگ آج گھن کھاتے ہیں، اس کے اندر زرق بس کپڑے آ جائے، فرما ایک دن رات ہر وقت ان کی خواہش ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے، تو یہ انداز
اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بلال حبشی ہے کہ اللہ کے راستے میں کیا کچھ انہوں نے بتایا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مکے میں ساتھ آئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی جان اپنے مال اپنی صبح شام کو میر دیا ہے. تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بخاری کی حدیث ہے ایمان لائے ہیں بیوہ ماں اپنی جان چھوڑتی ہے اپنے بچے پر اور خود بھی ماں سے محبت کرتے ہیں لیکن ایمان کی توفیق ملتی ہے اور ماں آخر میں عاجز آ جانے کے بعد یہ قسم کھاتی ہے کہ اگر میرا یہ بچہ میرے کلیجے کا لال جس نے اپنے باپ دادا کے دین سے قدر کیا ہے اور میری چھاتی سے الگ ہو گیا ہے یہ اگر واپس نہ آیا اور میرے کلیجے سے آ کر سمٹ نہ گیا تو جب تک نہ آئے گا نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. سورہ عنکبوت کے اندر جو والدین کا مقام بیان کیا گیا ہے اس کے بعد تو لوگوں نے آ کر تانا دیا بڑوں نے آ کے کہا کہ کہتے ہو ہمارے دین میں یہ بات لازم ہے کہ ماں اور باپ کی خدمت کی جائے ان کو ناراض نہ کیا جائے اور ساتھ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہاری ماں فاقے پر فاقے کر رہی ہے اور دن جہاں بیٹھی ہے دھوپ میں وہیں بیٹھی رہتی ہے وہیں رات گزارتی. ایک طرف یہ کہتے ہو دوسری تمہارا انداز یہ. اللہ رحمائی فرماتا ہے اور سورہ عنکبوت کی آیتیں اترتی ہیں کہ ہاں وصن الانسان ہم نے انسان کو اپنے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے ان جہادا کا کہ میرے بندے یہ میں نے حق مقرر کیا ہے لیکن اگر تیرے ماں باپ اپنی شفقت اپنی محنت اور ایثار کا حوالہ دے اور کہے کہ تو میرے ساتھ شرک کر جیسے آج پورے عرب کا معاملہ ہے میرے حق حقوق پر ڈاکہ ڈالے تو بس یہی ایک مسئلہ ہے فلا تطعہما. اس حالت میں ان کی بات ہرگز نہ ماننا پھر بھی ان کے ساتھ خدمت میں رہنا اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ مرضی حکم تو تمہارے باپ اور تمہاری ماں بھی میرے پاس آئے گی اور تم بھی آؤ گے تمہارا دعوے ایمان بھی آئے گا اور اس پر تمہاری میں کھان جو تو یہ وہ ایک وقت ان کا یہ گزرا ہے اور دوسرا وقت یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کی جنگ میں سراری کرتے ہیں اور 2 دن کی جنگ کے بعد قادسیہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا دین جیتا اللہ کی مرضی پوری ہوئی اور باطل کا جنازہ اٹھ گیا. اور وہ کیا جنگ ہے کہ جس کے اندر حضرت خنسا بھی موجود جو عرب کی سب سے بڑی شاعر ہے ان کا بھائی قتل کر دیا گیا جاہلیت میں. ایسا انہوں نے مرثیہ بلک کہا ہے کہ عرب کے شعراء شذ رہ گئے. اکاز کے میلے میں جہاں شعراء کا علاقہ ہوتا تھا سب سے اونچا ان کا جھنڈا ہوتا تھا اور اللہ نے یہ توفیق دی ایسی عمر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا. مدینے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی بیعت بھی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے دیکھا. جو عائشہ بیان فرماتی ہیں زبانی ہوا کرتا تھا غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے. وہ تو کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا.
مدینے آئی، نبی وسلم کو دیکھا بھی، بیعت بھی کی، اور نبی وسلم کی بات کرتے دیکھا جو عائشہ بیان فرماتی ہیں زبانی ہوا کرتا تھا غیر محرم سے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، وہ تو کہا جاتا پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس میں خواتین ڈالتی تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بخاری کا جو کہنا ہے یہی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ میدان جنگ کا انداز دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کا ساتھ دینے کے لیے جب قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے تو چاروں بچے جو اس بیوہ کی پوری کائنات تھے اس دنیا میں، انہوں نے کہا روز مارا کہ اب اس جنگ میں ہمیں شریک ہونا ہے، اپنی ماں کو بھی لے گئے۔ اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوئی تو اپنی ماں کو سلام کر کے رخصت ہونے کے لیے پہنچے تو ماں نے ٹھہرایا ہے اور کہا ہے، شاعرہ تھی، سب سے بڑی شاعرہ کہلاتی، عربی میں فوراً شعر کہے کہ میرے پیارے بچوں تم اپنے ملک عرب کو دو نہ تھے اور میں تم پر قہر پا تھا، پھر بھی تم اپنی کون سال بوڑھی ماں کو لائے اور تم نے فارس کے آگے کھڑا کر دیا۔ چلو میرے بچوں، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد، میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی اور خیانت نہیں کی اور میں تمہارے ماموں کو رسوا کیا، لاؤ اللہ کی راہ میں آخری وقت تک جنگ کرو۔ انہوں نے گھوڑے اڑائے اور دشمن پر پھاند پڑے، دعا کی مالک تم کا حامی ہونا چاہیے۔ 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد جن کے اندر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید تھے، ابا صلوات اللہ علیہ، درخواست کی تھی کہ بھائیوں میرے لیے ایک امکان پیدا کرو شہادت کا، تمہارے لیے تو ہر وقت موقع ہے، اور جھنڈا میرے ہاتھ پہ دے دو تاکہ سارے دشمن مجھ پر حملہ آور، مجھ سے خطرہ نہیں ہے کہ میں بھاگوں گا، میں پیچھے بھاگ سکتا ہوں، اندھا ہوں، نہ آگے جا سکتا۔ تو اس طرح سے ان کی درخواست منظور کی ہے، اور 2 دن کے اتار چڑھاؤ کے بعد جب وہ شہادت کی تمنا کو پورا کر پائے تو ان حضرت خنسا کو خبر دی گئی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، رستم مارا گیا اور بیوی تمہارے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ یہ سننے کے بعد بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ الذی شرفنی بقدر، کہ مالک تیری حمد و ثنا ہے، تیرا کرم کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ تو یہ انداز تھا، اور اسی بات کو ابو حبیرہ عائض ابن عمرو المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیعت رضوان میں شریک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیعت رضوان کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کے لیے طے ہوا کہ اب مسلمانوں اور قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے ہیں ان کے درمیان جنگ نہ ہوئی۔ 2 سال تو ان کفار نے برداشت کیا، لیکن 2 سال میں جب میل ملاپ ہوا ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، جنگ کا سما ختم ہوا ہے، تو اتنے ایمان لائے ہیں اللہ کے بندے کہ جو 19 سال ہو گئے تھے ان میں نہیں لائے، وہ 2 سال کے اندر۔ لیکن ان ظالموں نے، قریش نے اور بنو بکر نے موقع کو غنیمت سمجھنے کے بعد کہ سب امن سے بنو خدا ہے، اس کے کچھ جو مسلمانوں کی طرف سے مل کر اس معاہدے میں شامل تھا اس کے اوپر شب خون مارا ہے، بے حساب ان کے آدمیوں کو کٹ کر ڈالا ہے۔ انہوں نے آگے فریاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس معاہدے کے فریق بنے تھے، ہمارے ساتھ یہ غدر کیا ہے، ہم نے بنو خدا بنو بکر کے لوگوں کو پہچانا ہے اور قریش مکہ کے سرداروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بھید بدل کر وہ شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بات کی جائے گی، پھر سفارت بھیجی قریش مکہ کے پاس کہ تم نے ظلم کیا ہے، غدر کیا ہے، جتنے قتل ہوئے ہیں سب کا خوب دو، ورنہ یہ 10 سال کا معاہدہ ہم توڑتے ہیں۔ جب یہاں وہ وقت پہنچا ہے صحابہ کا تو قریش مکہ کے جوان اور بوڑھے سارے موجود ہیں، جوانوں نے روکھا جواب دیا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر، ہم کسی کو دیت نہیں دیا کرتے، تو بہرحال انکار کر دیا اور ان کے بڑے بھی اس وقت کچھ نہ کر سکے۔ یہاں آ کر اللہ کے نبی سے بتا دیا گیا کہ صاحب انہوں نے یہ جواب دیا ہے، لیکن اس کے بعد بڑوں نے سوچا اور آخر کار ابو سفیان نے کہا مارے گئے، اب اگر
یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب اتنے مسلمانوں کی جمعیت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر پائیں گے. تو درخواست کر کے امن کا پروانہ لے کر مدینے پہنچے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل سے کہا انہوں نے کہ آپ بیچ میں پڑھنے کے بعد اس معاہدے کی تجدید کر دی ہے تو آنا چاہیے. ہم نے قدر کیا ہے, ہم پشیمان ہیں, دیت دیں گے. تو ابو بکر جانتے ہیں کہ معاملہ طے کر لیا ہے, انکار کر دیا کہ میں سفارش کرنے کو تیار ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا, انہوں نے انکار کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ بیچ میں ڈالنا چاہا, انہوں نے انکار کیا. اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کے گھر میں موجود تھی, جو ہجرت کر کے گئی تھی اپنے شوہر بد نصیب عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ, جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بتوں کا انکاری تھا. اپنے ماؤزاد بہن بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بعد ایمان لایا, چھوٹے کھائی, ہجرت کر کے حبش پہنچا اور پرانی وہ عادت جو شراب کی تھی وہ وہاں عیسائیوں کے ساتھ پھنسنے کے بعد پھر شراب پینا شروع, مرتد ہو گیا, عیسائی بنا اور مسلمانوں اپنے ساتھیوں کے سامنے گزرتا تھا اور کہتا تھا کہ اب سرنا و ساتھ ہوں, کہ ہم کو تو حقیقت بدل آ گئی اور تم کتوں کے بچوں کی طرح سے ابھی آگے بند کی ہو. عیسائیوں کی وہ حکومت تھی, اللہ نے اس کو مار دی اور نجاشی جو واقعہ حکمران تھا اللہ نے اس کو توفیق بخشی. پھر دس گزرنے کے بعد نبی صاحب سے اجازت منگوائی بادشاہ نے, اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے نکاح میں تھی, ان کا نکاح آپ کی اجازت سے پڑھوانے کے بعد بے حساب شاہی ان کو مہر دیا اپنے پاس سے اور عبادت کے ساتھ مدینے بھیج دیا. اپنی بیٹی کے بعد پہنچے نبی صاحب کے گھر میں, اور بیٹی نے دیکھا کہ باپ آ گیا ہے, اور وہ باپ ہے اپنی ساری اولاد میں سب سے زیادہ سے محبت کرتا. بیٹھنے لگے, نبی صاحب کا وہاں بستر بچھا ہوا, جلدی سے انہوں نے اسے طے کر کے لپیٹ دیا. اب وہ جہاں دیدہ زندگی کی بہاروں میں سب کچھ دیکھ چکا ہے, قریش مکہ کا سردار ہے. یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں, تم نے اس کو لپیٹ کیوں دیا؟ تو کہتی ہے بجان مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایمان قبول نہیں کیا اور یہ نبی صاحب کا بستر ہے, تو اصلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لائق نہیں ہو. تو وہ تعبل والا اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بڑا گئی ہو. ان کو بیچ میں ڈالا, انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو خود مدینہ نبی میں اعلان کر کے کہ میں نے مدت بہادی بھائی 8 سال کی تھی اور اس کی تجدید کی. اس زمانے میں وہ ایک راستے میں چل رہے تھے اور مسلم روایت کرتے کہ وہاں بلال, وہاں سہیب, سلمان اور مسلمانوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, اور اس اللہ کے اس وقت کی دشمن کو انہوں نے دیکھا ہے اور کلیجہ محسوس کر رہ گئے کہ اسی ظالم کی وجہ سے بدر ہوئی, احد میں یہ آیا, اتنے شہید ہوئے, خندق میں 10,000 کو یہ لایا, صلح حدیبیہ آئے, اس نے داخل ہونے نہیں دیا اور آج کے سام سے گھوم رہا ہے. تو ان کی زبان سے نکلا ما خدا من سویف اللہ من عدو اللہ ما خدا. اللہ مالک یہ کیا حال ہے کہ تیرے کسی تلوار نے تیرے اس دشمن کی گردن کو اپنا نشانہ نہیں بنایا. یہ ساختہ جو دل کے اندر ان کے غصہ تھا وہ باہر نکل آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ سن رہے تھے, تو انہوں نے کہا, یعنی ان کو یہ برا لگا, اتقولون ھذا یہ شیخ قریشن و سیدین, کہ بھائیو ایسی سب زبان پر نہیں استعمال کرنا چاہیے. کچھ نہ صحیح باخلی یہ قریش کا سردار ہے, یہ تو نہیں کہا نبی صاحب کا قصر بھی ہے, لیکن یہ کہا اور ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صاحب کے پاس پہنچنے کی یہی بات بتائی کہ یہ ابو سفیان جا رہے تھے اور بلال نے سہیب, سلمان اور جو جماعت بیٹھی تھی تو ان لوگوں نے ایسی سخت بات کہی. میں نے یہ بات ان کو سمجھائی اور سرزنش کی کہ ایسی زبان استعمال نہ کرنا چاہیے. ان کا شاید خیال ہو کہ اللہ کے نبی صاحب تائید کریں گے, وہاں الٹا معاملہ ہو گیا کہ نبی صاحب نے کہا کہ ابو بکر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے اس ٹوکنے پر یہ حضرات ناراض ہو گئے ہوں. سن لو, اگر ابو بکر اگر کہیں تم نے ان کو ناراض کر دیا, ان کی ناراضگی کے معنی یہ ہے تم نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا.
یہ سننے کے بعد واپس دوڑتے ہیں اور دور سے پکارتے ہیں یا بتاؤ اے میرے پیارے بھائیوں آپ جب تم کہیں میں تم کو غصہ میں دلا دیا ٹھوکا تھا میں نے وہ سمجھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہیں نہیں تم کو اللہ معاف کرے ہم نے تو معاف کر دیا. تو یہ انداز ہے اللہ کے دین کا اللہ کے بندوں کا. یہ مال دولت کی حق قیمت نہیں ہے شکل و صورت کوئی نسب حسب کا یہاں پر یہاں وہی خلوص ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے کو بندہ سمجھتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ نیت دے جس خلوص کے ساتھ تو یہ آپ سے اپنے نفس سے اور ساری دنیا سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے بندوں چند دنوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی کا دور آنے والا ہے. اسے حاصل کرو اور کسی اور چیز کو اپنا معیار اور پیمانہ نہ بناؤ. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اسی لیے عمر بن خطاب بخاری میں آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں جب مشرق اور مغرب کے خزانے ان کے قدموں کے آگے ڈال دیے جاتے تھے. گئے تھے بلال سیدنا سیدنا بلال ہمارے سید و سردار ہیں اور ہمارے دوسرے سردار ابو بکر نے ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا. تو یہ ایمان کا انداز یہ ہے. اگر یہ قرآن و حدیث کا یہ معیار باقی رہا اور اللہ کی راہ میں جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کو خوش دلی کے ساتھ بغیر دل کے اندر کوئی کلہن کے اسے اختیار کیا گیا اور ہر جگہ اپنے نفس کی بجائے اپنے بھائیوں کو ترجیح دی گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اگر ایمان یہ کیفیت پیدا کر دے کہ بھوک اور پیاس میں انسان بلک رہا ہے ایک روٹی مل جائے تو وہ کہے پہلے اپنے اپنے بچوں کو نہیں بلکہ یہ بھائی ہے پہلے یہ کھائے گا پھر میں کھاؤں. جیسے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ اور جو سردار ہوتے ہیں وہ آقا ہوتے ہیں لیکن سید القوم خادمہم. تم اگر تم کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کیا کرنا ہے تم اس کے آقا نہیں خادم ہو. اور جب کھانے پینے اور کا معاملہ آ جائے تو فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا. یہ نہیں کھانے پینے کا کوئی اور چیز ہو تو سب سے پہلے معلوم ہوا کہ یہ حضرات یہاں کے امیر ہے یہ ناظم صاحب ہے یہ سب سے پہلے بہترین جگہ کھانے کی بھی پینے کی بھی رہنے کی بھی اٹھنے بیٹھنے کی یہ فوراً قبول کر لی اور اس کے بعد کہا نہیں تمہاری ذمہ داری یہ ہے کھانے پینے کی چیز ہو چائے پلا رہے ہو تو آخر میں تم سب سے پیو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب حقہ کے فاقہ مستوں کو جو اللہ کے جنتوں کے ایسے شاعر تھے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت آتی ہے کہ بھوک سے بے قرار تھا مجھ سے کہا کہ جاؤ بلا لاؤ اصحاب صفہ کو ایک گلاس پھر اللہ نے موزانہ برکت دی تو سب کو میں نے پلایا. پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ اب تم پیو اور آخر میں آپ نے یہی آپ کا انداز تھا. تو اس پورے اس کام کو اگر اس طریقے پر لے چلنا ہے کہ چاہے اپنی آنکھوں سے اسلام کی کامیابی نہ دیکھ سکے لیکن قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں موت آ جائے اللہ تو اللہ ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم نے کہیں کسی ایک مقام پر اللہ کے نبی صاحب کے طریقے میں ذرہ برابر کوئی فرق کیا تو اس کے بعد بربادی ہے اور سب کچھ ہم غلط کرتا ہے. اللہ سب کو توفیق دے پائے. بوڑھے کو جو کل ہو سکتا ہے آج اٹھنے والا ہے باقی اعتبار تو کسی کی زندگی نہیں تو مالک ایمان کے ساتھ پروردگار اپنے پاس بلائے اور وہ جہنم کی آگ پروردگار دور کر دے. مالک مجھ سے آپ سے میری اولادوں سے آپ اور ساری دنیا کو اللہ بچا لے. واستغفر اللہ لی ولکم للسائلین. انسانیت کا خالق و مالک ہمارا پروردگار ہمارا اکیلا ایک سہارا. وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور شکوہ کرتا ہے. کہ میرے بندو تم کو زندگی دی ہوش و حواس عطا فرمایا زندگی کی حقیقت تم پر واضح فرمائی عقل دی کہ خود سوچو آنکھیں دی کی عبرت حاصل ہو. گوشے شنوا عطا فرمائے کہ کسی سمجھانے والے کی بات کو غور سے سن کر پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو. اس کے بعد بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو تم نے کمتر سمجھا ہے اور یہ دنیا کی صبح شام کی چہل پہل ہے
اس کو تم نے ترجیح دی ہے، جس کے متعلق تمہارا خود مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، بڑی بے وفا ہے۔ ایک دیوانے رانا ہے کہ چلتے چلتے گرتا ہے اور پھر نہیں اٹھتا، ایک تخت کا مالک ہے کہ دنیا رش کرتی ہے، اس کو کامیاب اور جیت جانے والا گردانتی ہے، لیکن خبر لگتی ہے کل کا تاج زر پہننے والا آج بے بس ہو گیا ہے، آج دوسروں کے کاندھے اور سہارے کا محتاج ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم اسی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور اپنے مالک کی بات، اپنے محسن کا کلام سننے کے بعد بھی تمہارے خیال میں، تمہاری کوششوں میں، تمہاری منزل کے مقرر کرنے میں فرق نہیں آتا۔ اسی دنیا کے ہو رہتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر تم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے، اگر دل کی بات ماننے کی بجائے اپنے آقا کی بات مانتے، تو اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی تھی اس میں خوش ہو جاتے، خوشی کی براتیں دیکھتے اور تمہاری کامیابی کے ڈنک کے پیچھے جاتے۔ اسی بات کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سن 5 ہجری کا معاملہ ہے، احد کی اس معرکے کے بعد رجب 5 ہجری میں قریش مکہ اپنے سردار ابو سفیان ابن حرب جو بات کو ایمان لا کر رضی اللہ عنہ ہے، اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کو تاش ناش کرنے کے لیے لمبا سفر طے کرتے ہیں اور قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں مدینے کے، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندقیں کھدوا رہے ہیں 10 ہاتھ چوڑی اور 10 ہاتھ گہری، اور خود بھی خندق کھودنے میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کبھی سخت مشکل آ جاتی ہے، کوئی چٹان بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، اور ساتھی آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے تھوڑی چٹان نہیں ٹوٹتی، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں، اللہ نے جو قوت دی ہے۔ اس طرح سے پیٹ پر بھوک کی سختی کو بہلانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن انداز یہ ہے کہ آواز لگا رہے ہیں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اللہ کی راہ میں یہ مقام تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوششیں، یہ آزمائشیں آخر ایک دن اپنے انجام کو پہنچیں گی، ایک موڑ تو آنے والا ہے، ہم اس موڑ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے بندے بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ جو پیاس کی شدت ہے، خوف و ہراس نے ڈیرے ڈالے ہیں اور ڈرانا چاہتا ہے یہ شیطان کہ ہم اس راستے میں آگے بڑھنے سے کانپ اٹھے اور یہیں ٹھہر جائے اور اس کے بعد واپس کرو، اختیار کریں۔ لیکن اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا ہے، بیعت کی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سرفراز کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے وقار کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم زندگی کے آخری لمحے تک، دل کی آخری دھڑکن اور
سانس کی آخری آمد کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. یہ حالت آپ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی سنتے ہیں کہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سامنے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے اور ہم جانتے ہیں کیا گزرنے والی ہے. لیکن ان کی نہ تعداد کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہے، نہ ان کی جمعیت کا، نہ ان کے ساز و سامان کا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ مالک لولا انت محترم، تیرا یہ احسان، تیرا کرم ہے کہ کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، آپ کے علاؤ کے اندر گرنے کو بالکل تیار تھے کہ تو نے رحمت فرمائی، اپنے نبی کو مبعوث کیا، کتاب اٹھا لی، اور اس نبی نے ہمارے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ مسئلہ ایک ہے، نمک کھارو، تمہارا ایک آقا ہے جس کے تم نمک کھار ہو، اس کا نمک کھاتے ہو، نمک حرامی کے اوپر جمے رہنا، دیکھنا نمک حرامی نہ ہو. جو کھلاتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو زندگی کے بعد مات دے گا، جو فیصلہ کرے گا تمہاری فرما برداری یا نافرمانی کا، وہ تمہارا ایک الہ ہے. تو آواز لگا رہے تھے بخاری جو شعر لاتے ہیں وہ وہی جواب مرضی کے ہیں، وہ اللہ کی بندگی کے، کہ زبان پر یہ رجس جاری ہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ایمان کی توفیق ملتی، نہ ستے کا راہ، یہ راہ ہمارے سامنے روشن ہوتی، نہ نماز کی ہمیں توفیق ملتی. یہ تیرا کرم ہے مالک. اور مالک سامنے جو آئے تلکل ولا قد بغوا علینا، یہ ظالم تیری بخشش کی بعد ان کا حال یہ ہے، یہ باولے دیوانے تیری آزمائش کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیری رضا ہے، تو نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی ہے، حالانکہ تو ان کو آزما رہا ہے جیسے نہ دے کر بھی آزماتا ہے. اور ان ظالموں کا عالم یہ ہے قد بغوا علینا، انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر دھاوا توڑا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس تنگی اور پریشانی اور اس کمزوری کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانے کے بعد ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، ہم اس حالت میں ان کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے اور اپنے دین سے دعویٰ کر لیں گے، ایمان کو دعویٰ دے جائیں گے. فرمایا عالم یہ ہے کہ یہ ہم پر دعویٰ بولتے ہیں اور ان اراد الفتنہ ابینا، اور ان یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں ڈال کر اپنی طرح سے کافر و مشرک بنا لے. ابینا، ہم انکاری ہیں، لیکن مالک معاملہ سخت ہے. فانظرن سکینت علینا، تو پروردگار عالم جب ان کے سامنے ہم آ جائیں تو ہمارے اوپر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام اذ لاقینا. اور جب میدان میں سیاہیوں سے ملنے والی ہوں، تلواروں سے ٹکرا کر جھنکار کے ساتھ چیخ پڑنے والی ہوں، جب خون کے فوارے پھوٹے، جب دھرتی لالا رنگ بننے والی ہو اور بن جائے، تو مالک ہمارے قدموں کو ثبات دینا، سر ہمارا خاکگاہ سر سے الگ ہو جائے، لیکن یہ نہ ہو مالک یہ ہم پیس دکھائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ کہتے ابینا ابینا، آپ بھی دوڑتے تھے کہ ابینا، ہم نے انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ عالم دیکھ کر اور حالات عاقبت میں دیکھے ہیں اللہ کے بندوں کے، دین کے علم برداروں اور باطل کو للکار کر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والے. اس وقت
وہ مشہور بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ مالک تیرا کہنا سچ، حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو خالص آخرت کی زندگی ہے، اور اسی کو سنوارنے اور بنانے کے لیے یہ میرے ساتھی ہے، یہ اس طرح سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، فقر الانصار والمہاجرہ۔ تو میرے آقا میرے مالک، تو میرے انصار کو اور میرے مہاجروں کو جو چوٹے کھاتے ہوئے سہلاتے ہوئے منزل پر آنکھ گاڑے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ادھرتی ہے، کسی کا خون اس دھرتی کو سینچتا ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کر دے پروردگار عالم، یہ تیری بندگی میں تیرا حق ادا نہ کرتا، لیکن ان کا ارادہ ایک عزائم ان کے ایک ہے کہ تو ان سے راضی ہو جا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی رحمت کے سائے میں داخل کر دے۔ تو یہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ہے کہ ہر وقت آخرت یاد دلائی جا رہی ہے، اور اس راہ کے جو خوش نصیب مجاہدین ہیں ان سے بتایا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جب تم اس کی رضا کے حصول کے لیے باطل کو للکار رہے ہو، مل کر چوٹے کھا رہے ہو، تو اس کے بعد پھر تمہارے نظم کا یہ عالم ہو کہ ساری دنیا کی مخالفت اور ان کی تنظیمیں، ان کی قوتیں بے انتہا بے حساب ہو، لیکن نظم کے معاملے میں تم سے وہ پیچھے رہیں، تبھی کہیں جانے کے بعد اللہ کا یہ قافلہ، اس کی تعداد کم، اس کے وسائل بالکل نہ پید ہے، وہ باطل سے ٹکرانے کے بعد فتح اور کامرانی کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے سکے گا۔ اسی لیے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے ہم سفروں سے بازی لے جانا، اس لیے کہ تم کو کوئی بڑا مقام ملے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہے تو تم صحیح معنوں میں مجاہد نہیں ہو، اور تم اپنی منزل پر نہ پہنچ سکو گے، کیونکہ یہ اظہار اس بات کا ہے کہ نفس بھی تمہارے اوپر غالب ہے، دنیا تم کو بلا رہی ہے، وہ للہیت، وہ ایک انداز کہ صرف مالک راضی ہو جائے بس، یہ اگر تمہارے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی انا بھی ہے، اپنا پندار بھی ہے، اپنے مقام کو بھی تم محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی سنگی، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے بندو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسا عبد الدیناری وعبد الدرہمی وعبد الخمیستی، کہ چاہے نعرے لگائے وہ کہ میں عبداللہ ہوں، لیکن اس کے دل میں اس کے یہ خیال ہے کہ یہ دولت ہے، یہ دنیا بھی ہے، یہ بھی اپنا مقام رکھتی ہے، دنیا والے نہ سمجھ پائے، لیکن اگر کسی کے دل میں عبد الدرہم ہے، وہ درہم کا بندہ ہے، مال اس کو اپنی طرف ایسا راغب کرتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے، تو فرمایا تیسا مارا جائے برباد ہو جائے، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ، کپڑے لتے کا شائق کا، جس کا حال یہ ہے